بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جن خوابوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر اور دو قیدیوں کے جو خواب تھے ان کا اور ان کی تعبیرات کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج ہم چوتھے خواب کا ذکر کریں گے جو سورہ صافات کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 میں مذکور ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور جب انہوں نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے وہ خواب بیان فرمایا اور فرمایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو پوچھا تھا یہ صرف اس نیت سے کہ دیکھوں بیٹے کی رائے کیا ہے، عمل تو انہوں نے کرنا ہی تھا۔ تو بیٹے بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے تھے، انہوں نے جواب میں عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا اسے آپ پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے گئے ذبح کرنے کے لیے، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹا دونوں اللہ کی فرما برداری اور حکم پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا لیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ افدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ ابراہیم کو عطا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے اس مینڈے کو لٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہو اور جب وہ چلنے پھرنے قابل ہو، باپ کا سہارا اور تعاون کا قابل ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے خواب میں فرمائے کہ بیٹے کو ذبح کر دو اور بالکل ذبح کرنے کی پوری کوشش کرے، تو یہ بڑی آزمائش تھی۔ تو اس واقعے میں اور اس خواب میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو حکم بھی فرمائیں، اللہ کے نبی جو حکم فرمائیں اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنی خواہشات کو، اپنی سستی کو نظر انداز کریں۔ اب دیکھیں بیٹے کو ذبح کرنا آسان نہیں ہوتا، بیٹا ویسے ہی بیمار ہو جائے تو والد پریشان ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں یہ بچے گا یا نہیں اور کیا بنے گا اس کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سننے کے بعد خود ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اتنی اچھی تربیت کریں کہ وہ اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی اور جگہ گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان نظر تھا اور والد کی تربیت کا اور صحبت کا اثر تھا۔ جیسے والد اللہ کے ہر حکم پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور قربان کر دیا کرتے تھے، اسی طرح بیٹے کا بھی یہی مزاج بن گیا کہ وہ اللہ کے حکم پر خود کو قربان کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آج والدین کو بڑا شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ اولاد فرمانبردار نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ جو والدین کا مقام ہے اللہ رسول نے بیان فرمایا، ان کے احسانات بیان فرمائے، وہ اولاد کو سکھانے چاہیے، اولاد کو اللہ والا بنانا چاہیے۔ جب اولاد کے دل میں خوف خدا، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ حقوق العباد اور اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتی ہے، اس کے بغیر اولاد فرمانبردار نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خواب سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔